بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن بچے کی پیدائش، بچے کا نام کیسے رکھا جائے، عقیقہ کب کیا جائے، اور بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے مختصر وقت کے اندر اللہ مجھے صحیح کہنے اور آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت کے اندر سائنس ریت کے ذرات گننا شروع کر دے، درختوں کے پتوں کو گننا شروع کر دے، سمندر کے قطروں کو گننا شروع کر دے، لیکن جو نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہے اسے کوئی گن نہ سکے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو ہم نے تم کو نعمتیں دی ہے کبھی تم اس کو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو نعمتوں کے اندر ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد کا ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اولاد خدا کے سوا کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اس بات کو کان کھول کے سن لو، خدا کے علاوہ کوئی کسی کو بیٹا بیٹی دے نہیں سکتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ قرآن میں کہتے ہیں بیٹا بھی ہم دیتے ہیں، بیٹی بھی ہم دیتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے، جس کو جو چاہے ہم عطا کرتے ہیں۔ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت۔ گھر بڑا ہے، کھیلنے والا بچہ نہیں ہے، وہ گھر سنا سنا ویران لگتا ہے۔ گھر میں پالنا تو ہے، سونے والا بچہ نہیں ہے، کھلونے تو ہے، کھیلنے والا بچہ نہیں ہے، وہ گھر ویران لگتا ہے، وہ گھر سنا سنا لگتا ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے، جن کو نہیں ہے وہ خدا سے مانگے، یہ خزانہ رب کے پاس ہے۔ تو محترم بزرگان دین، اولاد ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ میں کچھ باتیں آپ کی نشاندہی کرتا ہوں، اللہ کرے کہ سارے لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ نام کب رکھنا ہے؟ جس وقت اولاد ہوتی ہے اس وقت کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کا حکم ماننے والی بنے، میری اطاعت شعار بنے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ اس کو نیک بنا۔ یہ دعائیں ہر انسان نے اللہ سے کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل و اسحاق علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم کو بیٹی نہیں تھی، 2 بیٹے تھے۔ حضرت زکریا نے دعا کی اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کے شکل میں بیٹا عطا فرمایا، جو نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور نیک و صالح تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔
اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے وہی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہر چیز پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ہم اللہ سے نیک اولاد مانگے، بچہ ہو جائے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کے کان میں اذان دینا ہے۔ بچہ جو سنتا ہے بچپن میں وہ اس کے دل پر جو ہے جمع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا پتھر کی لکیر مٹتی نہیں، تو جو بات بچپن میں کان سے دل میں جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بچے کے کان میں اذان کیسے دینا ہے؟ بچے کو گود میں لینا ہے، سینہ قبلے کی طرف ہو، اس کے سیدھے کان میں اذان کہنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلے اس کے کان میں پیارے محبوب اللہ کا نام جائیں گا۔ پھر اس کے الٹے کان میں اقامت کہنا جو ہم نماز میں کہتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، سینہ بچہ گود میں ہو۔ اذان کیسی دینا ہے؟ اذان زور سے بھی نہ دینا ہے جیسے مؤذن صاحب دیتے ہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ نہ جائے، اتنا بھی آہستہ نہیں کہ بچہ سن نہ سکے۔ کم از کم ایسی اذان دو جو آس پاس موجود ہے انہیں سنائی دے۔ اللہ کا نام لینے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کے وقت کوئی نام نہیں رکھنا ہے۔ یہ پورے شہر کے اندر یہ رواج عام ہو چکا ہے، لوگ اذان کے وقت نام رکھتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ من گھڑت رسوم و رواج ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نام کب رکھنا ہے؟ غور سے سنیں گا۔ نام رکھنا ہے 7ویں دن، 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے۔ اذان کے وقت نام رکھنا سنت نہیں ہے، یہ رسوم و رواج ہے، یہ میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے۔ اذان کے وقت نام رکھنا سنت نہیں ہے، یہ رسوم و رواج ہے۔ 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے اور بچے کے سر کے بال نکالے جائیں۔ 7ویں دن فقہا لکھتے ہیں جو سر کے بال نکالو گے اس بال کو چاندی میں تولو اور چاندی کو صدقہ و خیرات کرو۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے۔ پھر کسی اللہ کے نیک بندے سے تحنیک کراؤ۔ اللہ کا نیک بندہ جیسے حضور پاک علیہ السلام کے پاس جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، حضرت تحنیک کرائیے۔ آپ کھجور کو چباتے اور تھوڑا سا معمولی حصہ بچے کے منہ میں ڈالتے، آپ کا لعاب مبارک اس بچے کے منہ میں جاتا، اس کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ کسی بھی اللہ کے نیک بندہ جس کو آپ نیک سمجھتے ہو اس کے پاس جاؤ، کھجور کو لے کر ذرا آپ کے دانتوں میں چبائیے، آپ کا لعاب اس کھجور کے اندر مل جائے، اور پھر جب وہ دانتوں کو اللہ کا نیک بندہ چبائے گا اس کھجور کو آپ تھوڑا سا حصہ بچے کے منہ میں ڈالیے۔ بچہ کھاتا نہیں چکتا ہے، وہ نیک بندے کا لعاب بچے کے منہ میں جائے گا، امید ہے بچہ بابرکت بنے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن کرو۔ جی عقیقہ کیوں کرنا ہے؟ عقیقہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے، آپ نے مجھے بیٹا دیا ہے، آپ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ عقیقہ نام ہے خدا کا شکر ادا کرنے کا۔ جی حضور نے کہا 7ویں دن عقیقہ کرو یا 14ویں دن عقیقہ کرو، یہ دو طریقے حضور نے بتلائے۔ علماء لکھتے ہیں 21ویں روز بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ عقیقہ کیسے کرنا ہے آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں آسانی کے ساتھ میں۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پیدائش پر حضور نے جو ہے ایک مینڈا ذبح کیا تھا۔ حضرت حسن کے پیدائش پر عقیقہ 7ویں دن آپ نے مینڈا ذبح کیا تھا۔ عقیقہ گوشت کس کو کھلانا ہے؟ ماں باپ بھی کھائیں، دوست احباب کو بھی کھلائیں، غریب اور غربا کو بھی کھلائیں۔ کھلانا بہتر ہے، اگر کوئی گوشت تقسیم کر دے یہ بھی جائز ہے، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت حسن کا عقیقہ ایک مینڈے سے کیا، پھر حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت نے بھی ان کا عقیقہ ایک مینڈے سے کیا۔
جی عقیقہ کرنا کیسے ہے؟ جی فقہا لکھتے ہیں حضور نے فرمایا لڑکا ہے 2 بکرے ذبح کرو، لڑکا ہے 2 بکرے ذبح کرو، لڑکی ہے 1 بکری ذبح کرو۔ پھر آگے فقہا لکھتے ہیں اگر کسی کا لڑکا پیدا ہو 2 بکرے کی گنجائش نہ ہو تو 1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اگر بکرے کی گنجائش نہیں ہے، مینڈے کی گنجائش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ بھائی بہت سے مقامات پر ولیمہ ہوتا ہے، نکاح ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر ولیمے کے اندر بڑا جانور انسان خریدتے ہیں، یا پھر ولیمے کے اندر جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، گوشت خرید کر بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، لیکن عقیقے کے اندر جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ جس طرح قربانی کے اندر جانور ذبح کرنا ضروری ہے، عقیقے کے اندر بھی جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب ولیمہ ہے تو ایک کام کرو، بڑا جانور خرید لو اور اس ولیمے کے جانور میں عقیقے کی نیت کر لو۔ فقہا لکھتے ہیں چاہے پورے جانور کی نیت کر لو۔ 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے کے 4 حصے ہو گئے، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کے 3 حصے 7 حصے ہو گئے۔ جو مسائل قربانی کے ہیں وہی مسائل عقیقے کے ہیں۔ قربانی کے اندر بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، عقیقے کے اندر بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، تو کیا کرو ولیمے کے اندر بڑا جانور لے لیے، اس میں 7 حصے لگا دو عقیقے کے، پھر چاول اور مسالے کی نیت ولیمے کی کر لو۔ گوشت ہوگا عقیقے کا، چاول اور مسالہ ہوگا ولیمے کا، تو آپ کا ولیمہ بھی ادا ہو جائے گا اور عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ولیمے کے اندر کبھی کھجور بھی کھلایا ہے، کبھی ستو بھی پلایا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی کھجور بھی کھلایا ولیمے کے اندر، کھانا نہیں کھلایا، غربت تھی کھجور کھلا دیے، غربت تھی پنیر کھلا دیے، غربت تھی ستو پلا دیے۔ تو آپ ایک کام کرو، چاول کی نیت ولیمے کی کر لو، آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو عقیقہ اس انداز میں کرو۔ اگر اللہ نے زیادہ مال نہیں دیا، مال ہے تو پھر 2 بکرے خریدو، لڑکا ہے 2 بکرے بطور شکرانہ کے، خدا آپ کا شکر ہے یہ نعمت دنیا کے اندر بولو نہیں مل سکتی ہے۔ اب بتاؤ دنیا میں کوئی مشین ہے کہ جو بچہ پیدا کرنے والی ہے؟ نہیں، دنیا میں سب چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، لیکن اولاد کا معاملہ بولو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیٹا ہے تو بطور شکرانہ کے عقیقہ ضرور کرو۔ حضور نے فرمایا عقیقہ نہیں کرو گے تمہارا بچہ گروی رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ جس طرح لوگ سونا گروی رکھتے ہیں نا، ایسا تمہارا بچہ گروی رہتا ہے۔ اگر تم عقیقہ کرو گے تو تمہارے بچوں کو اللہ بیماریوں سے بچا لے گا، تمہارے بچوں کو اللہ حادثات سے بچا لے گا، تمہارے بچوں کو گرنے پڑنے سے بچا لے گا، اور تمہارے بچوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے بچا لے گا، کیونکہ تم نے بچہ ہونے پر رب کا شکر ادا کیے ہیں، تو رب پھر تمہارے بچوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گا۔ روحانی کیفیات اللہ ان کے اندر پیدا کریں گے۔ وہ بڑے سے بڑا وائرس ہو اس سے بچے متاثر نہیں ہوں گے۔ آج کل زمانہ ایسے آ چکا ہے، لوگ عقیقہ تو نہیں کرتے ہیں لیکن چھلے کے نام پر نہ جانے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو جو رسوم ہے ہمیں اس کو کھل کے بولنا ہے، جو سنت ہے ہمیں اس کو کھل کے بولنا ہے۔ اب چھلے کے نام پر جو ہے کیا ہوتا ہے، بیچارے لڑکی کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ بھئی چھلا آپ کے بیٹے کا ہو رہا ہے اور چھلا جو ہے آپ کی بیٹی کا ہو رہا ہے، اور آپ کھانے جا رہے سسر جی کے پاس، ساسو ماں کے پاس، یہ آپ کی غیرت کیسے برداشت کر رہی ہے؟ یہ کیا ڈھونگ مچا رکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اس بندے کا لاکھ احسان جس نے ہم کو اپنی بیٹی دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا احسان ہونا چاہیے؟ جس نے ہم کو بیٹی دیا اتنا بڑا احسان، جگر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا، اور آپ جو ہیں چھلے کے نام پر
ہمارے 20 لوگ آئیں گے، ہماری بہنیں آئیں گی، ہمارے بہنوی آئیں گے۔ ارے کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ چلے کے نام پر بہنوں کو کپڑے لو، بہنی کو کپڑے لو، اور جو ہے ان کے گلے میں ہار پہناؤ، ان کے گلے میں دستی ڈالو، یہ تماشا ختم کرو۔ اللہ کی قسم مجھے اللہ نے 4 بچے دیے، میں آج تک ایک لقمے کا ان کا محتاج نہیں رہا ہوں، میں نے کسی بچے کے موقع پر ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہوں۔ میرا رسم ہوا تھا، میں ناندیڑ کے اندر تھا، صرف 3 لوگ رسم میں گئے تھے۔ اب میرے نکاح کے اندر میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، خدا کی قسم میرے 4 بچے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں نے ان سے ایک کھلونا مانگا ہو، میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، جو رب نے دیا ہے بس اسی پہ ہم خوش ہیں۔ لیں گے کھلونے اپنے بچے کو اپنے محنت کے پیسے کے لیں گے، اپنے بچوں کو پہنائیں گے محنت کے پیسے کا پہنائیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف محتاج اللہ کے رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھو، چھلنے کے نام پر بیچارے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، کیا لڑکی کو کیا دے رہے تمہارے نواسی کو؟ بیچارے کوئی ماں باپ غریب ہوتے ہیں، قرض لیتے ہیں، کوئی سود کے پیسے لیتے ہیں، بچی کو الماری دیتے ہیں، صندوق دیتے ہیں، ماموں کیا لے رہا ہے، کھلونے، سائیکل، یہ سب اسلام میں درست نہیں ہے۔ آپ کی غیرت مر چکی ہے، آپ بے شرم بے حیا بن چکے ہیں۔ یہ کہو صاف طور سے میرا بچہ ہے، کیا لینا میں لوں گا۔ اسے کہتے ہیں نوجوان، اسے کہتے خوددار باپ کا خوددار بیٹا، جی اسے کہتے غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہارے کھلونے کی، کوئی ضرورت نہیں میرے بچوں کے واسطے آپ کے المانے کی، بس آپ کا احسان ہے اپنے 40 دن میری بیوی کو سنبھالا ہے، یہ کہیں تو چھلے کے نام پر پریشان نہ کریں۔ بات سمجھ گئے؟ 40 دن ہو گئے، اپنے بچے کو بیوی کو ساتھ میں لے کر آ جائیں، زیادہ اس کے ماں باپ کے پاس رکھنا مناسب بولو نہیں۔ آپ نے نکاح کر لیا ہے، بس اس کا جو بھی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، درد ہے، وہ سب آپ کے ذمے ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کے پاس بھی ہیں تب بھی خرچہ آپ بیوی کو لگائیں۔ تو بزرگان دین عقیقہ کریں، یہ سنت رسول ہے۔ اور دوسری بات، لوگ ختنہ کے نام پر دعوتیں رکھتے ہیں، بھئی بچے کے ختنہ ہیں آ جاؤ، فنکشن ہال میں دعوت ہو رہی ہے۔ دیکھو مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ نے اس دعوت کو پسند نہیں کیا ہے۔ دعوت ہو ولیمے کی، اس میں جانا ضروری ہے۔ حضور نے کہا کوئی ولیمے کی دعوت دے جاؤ، اگر نہیں جاؤں گے تم گنہگار بنو گے۔ کوئی بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کی دعوت ہو رہی ہے، بڑی اچھی دعوت ہے، خوشی کی بات ہے، دنیا جہاں کی نعمت اللہ نے اس کے سینے میں ڈال دی ہے، لیکن یہ کیا ختنہ کے نام پر دعوت؟ تو صحابہ اکرام نے اس دعوت کو پسند نہیں کیا ہے۔ اور بچہ 7ویں دن بچے کا نام رکھے، بچوں کا نام اچھا رکھے۔ حضور نے فرمایا جیسا تم بچوں کا نام رکھو گے ویسا ہی تاثیر اس کی زندگی میں پیدا ہوگی۔ آج کل کیا ہے، ماڈل زمانہ ہے، نام کیسے چاہیے؟ جدت، نئے نام، بس ہم کو نئے نام چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا، کہا حضرت بیٹا ہوا ہے، کوئی نیا نام دیجئے، ایسا نام دیجئے کہ یہ نام کسی کا نہ ہو۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے ایک نام دیتا ہوں۔ جوان بڑا خوش ہوا، کہا حضرت فرمائیے کون سا نام ہے؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرعون آپ کے بچے کا نام رکھ دو، یہ فرعون کسی کا نام نہیں۔ آپ نے مذاقاً کہا، حضور نے فرمایا نام رکھنا ہو تو نبیوں کے نام پر رکھو، یہ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہو نبیوں کے نام پر رکھو، یہ مستحب ہے۔ جیسے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا تھا، جی تو ہم کسی بزرگ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں، کسی صحابی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں، کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو آپ کو نام پسند آتا ہے وہ نام رکھیں۔ اور جیسا آپ نے بیٹی کا نام مریم رکھا تو دل میں یہ نیت کرو یا اللہ جس طرح آپ کے نیک بندی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عمران علیہ السلام کی بیٹی جیسے پاک باز تھی، اللہ وہی پاکی کی صفات میری بیٹی میں پیدا فرمائی ہے۔
جی ایسے آسان نام رکھو. کتنے پیارے پیارے صحابہ صحابیات کے نام ہیں. حضور کی بیٹیوں کا نام کتنا پیارا ہے. زینب ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, فاطمۃ الزہرا ہے. یہ لینے میں آسانی ہے, نام لینے میں بڑی آسانی ہے. ایسے نام رکھتے ہیں کہ اب نام لینا مشکل جاتا ہے. بات سمجھ گئے. اور بعض لوگ تو ایسے نام رکھتے ہیں اس نام کے معنی بنتے ہی نہیں. جب نام کے معنی بنتے نہیں تو اثر کیا ہوگا. اب کچھ رکھتے تنزیلا, یہ کوئی نام ہے؟ ارے سادے سیدھے نام رکھو, اچھے نام رکھو. کیسے کیسے لوگ نام رکھ رہے ہیں. حضور کے زمانے کے اندر ایک بندے کا نام تھا عبد الشمس, سورج کا بندہ. تو حضور نے ان کا نام رکھا عبد الرحمن. ایک کا نام تھا عبد العزا. عزا مکہ کے اندر ایک بت کا نام تھا, یعنی بت کا بندہ. حضور نے ان کا نام رکھا عبد الرحمن. ایک کا نام تھا کلاب. کلبن کی جمع کلاب, کتے کو کہتے ہیں کلاب. تو حضور نے کہا یہ نام تو کلاب یعنی کتا. پھر آپ نے ان کا نام بدل کر رکھا عبد الرحمن بن تیمی. پھر حضور نے فرمایا ناموں کے اندر سب سے بہترین نام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. اب مثلا کسی کا نام منان ہے, اس کو منان مت کہو, عبد المنان کہو. منان اللہ کا نام ہے. کسی کا نام رحمان ہے, عبد الرحمن کہو. رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے. کسی کا نام رحیم ہے, عبد الرحیم کہو, یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. ورنہ اگر جہاں اللہ کا صفات, جیسا وہاب اللہ کا نام ہے, عبد الوہاب کہیے. اگر آپ ایسا نہیں کہوں گے تو گنہگار بن جاؤ گے. بات سمجھ گئے. اور جہاں پر عبد لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ عبد مت لگاؤ. جیسے کسی کا نام نبی ہے تو کیا کہتے ہیں عبد النبی, عبد الرسول. ارے بھائی یہاں پر عبد کیوں لگا رہے ہو, یہاں پر محمد نبی لکھو, محمد رسول لکھو. جہاں عبد لگانا ہے وہاں پر عبد لگاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا ہوا تو حضرت علی نے کیا نام رکھا؟ حرب. حرب کے معنی کیا آتا ہے جی؟ حرب جنگ. جنگ. حضور تشریف لائے کہ علی کیا نام رکھا؟ کہ حضرت حرب. کہ نہیں حسن. پھر امام حسین پیدا ہوئے, پھر پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہ حرب. کہ نہیں حسین. پھر تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے, پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہ حضرت حرب. کہ نہیں محسن. حسن حسین محسن, تین نواسے. کہ حرب نہیں, حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں. کہ نہیں جی. نام کے بچوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ ایک صحابی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہمارے دادا کا نام تھا حزن, سخت. جی حزن سخت. بات سمجھ گئے. تو حضور نے کہا تمہارا نام سہل رکھو, حزن مت رکھو, سہل رکھو. تو انہوں نے کہا نہیں, جو میرے باپ نے نام رکھا ہے میں اس کو نہیں بدلوں گا. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہمارے دادا نے حضور کی بات کو نہیں مانا تو ہم نے اس نام کی تاثیر اپنے خاندان میں دیکھی کہ ہمارا خاندان ہمیشہ پریشان رہا. نام کے بہت تاثیر ہوتی ہیں. اس لیے فون پر نہیں, علماء کرام کے پاس جاؤ, ادب سے بیٹھو, نام پوچھو اور نام ان سے پوچھو علماء کرام سے. وہ جو نام جی کہیں گے وہ نام رکھو. ایسا نہیں کہ نانی فلاں نام رکھ رہی ہے اور والدہ محترمہ جدت اور نیا نام تلاش کر رہی ہے ماڈل لوگوں کے اور ہیرو کے طرز پر. جس طرز پر اور جس نیت سے آپ نام رکھو گے بڑے ہو کر تمہارے بچے ویسے بنیں گے. بات سمجھ گئے. تو نام کے اندر خاص خیال رکھو کہ نام اچھے رکھو. اور بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کسی کے نام بگاڑ کر مت لو. اللہ نے قرآن کریم میں منع کر دیا. دیکھو ماں باپ کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر تم نے بچے کا نام کلیم رکھا ہے اور کوئی کلو کہتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹو, میرے بچے کا نام کلو نہیں کلیم ہے.
کلو کے معنی کچھ اور بنتے ہیں، کلیم کے معنی کچھ اور بنتے ہیں۔ اب جو لوگ پکاریں گے کلو سے وہی تاثیر بچے کی زندگی میں آئیں گی۔ اس واسطے کہا گیا کلیم نام ہے تو کلیم کہو، کلو مت کہو۔ جی نام میمونہ ہے تو منو مت کہو، نام پورا لو۔ کسی کا بچہ ہو نام صحیح لو۔ اگر کسی کے بچے کا نام محمد سعید ہے، باپ اگر محمد سعید کا آپ بھی کہو محمد سعید، اس کے باپ کو خوشی ہوں گی اور اس کی تاثیر بچے کی زندگی میں آئیں گی۔ کیسے کیسے نام ہے، دیہاتوں میں جاؤ ہر ایک کا نام بگاڑ کر ہی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیہات میں ماں بگاڑ کے نام لیتی ہے، پھر باپ بگاڑ کے نام لیتا ہے، پھر دادا دادی بگاڑ کے نام۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو وہی تاثیر بچوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر بچے عید ٹو عید نماز پڑھتے ہیں، شب بڑی رات ٹو بڑی رات نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز بچے بولو تاثیر پیدا ہوتی نام کی۔ اس واسطے اپنے بچوں کے نام صحیح رکھو، بچوں کے نام اچھے رکھو، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے کو نیک بنا۔ دیکھو روز ہم کو دعا کرنا ہے اولاد کے حق میں، روز تہجد میں دعا کرو، نہیں تہجد پڑھ سکے فجر میں دعا کر لو، فجر چھڑ گئی جب چاہے دعا کر لو۔ دیکھو نماز چھڑ گئی، فجر چھڑ گئی، قضا ادا کرو۔ خدا کے واسطے انسان نیند لگ جاتی ہے، کم از کم اپنے موبائل کو الارم پہ لگا دو۔ اگر موبائل کا الارم بج رہا ہے پھر بھی آپ نہیں اٹھ پا رہے تو آپ اللہ کے پاس معذور نہیں ہیں۔ آپ کی طاقت جتنی تھی آپ نے کوشش کر لی، موبائل ہو کر بھی الارم پہ نہیں لگائے تو سمجھ لو آپ فجر میں اٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ فجر میں اٹھنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھو ناکامی آپ کا مقدر بننے والی ہے، ناکامی آپ کے بچوں کا مقدر بننے والی ہے۔ یاد رکھو بات کو اچھی طریقے سے، آپ بھی پریشان رہوں گے، آپ کے بچے پریشان رہیں گے۔ فجر کی نماز کی بہت بڑی تاثیر بچوں پر پڑتی ہے۔ غیر محسوس طریقے سے فجر کا نور اللہ بچوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے سر پہ آسمان سے نور آتا ہے جو دن بھر اس کے ساتھ میں رہتا ہے، اور فرشتے اس نور کے طرف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو شکر، بیٹی ملی ہے تو کبھی بھی جو ہے جی بیٹی ملی ہے مایوس مت ہونا، ناراض مت ہونا۔ جی بیٹا خدا کی نعمت ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ حضور نے کہا میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں پر، جتنا آج ظلم ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ظلم بیٹیوں پر ہوا ہے، اس سے پہلے ظلم خواتین پر ہوا ہے۔ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، عجیب لوگ ہیں، کتنے بیوقوف احمق لوگ ہیں، بیوی سے کہتے ہیں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تجھے طلاق دے دوں گا۔ ارے بیوی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیوی تو تمہارے وہاں سے کھیت کی طرح ہے، جو کسان کھیت میں ڈالتا ہے وہی تو نکلتا ہے۔ تم کسان کی طرح ہو، تمہارے بیوی کھیتی کی طرح ہے۔ اب چلو مان لو ایک عورت کو 4 بیٹیاں ہوگی، بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ ساسو ماں تانے دیں گی، جی ننن تانے دیں گی، شوہر مارے گا جھوڑے گا بات نہیں کرے گا۔ ارے بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ تمہارے بیوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پورے دنیا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ حضور پاک کی نسل بیٹوں سے نہیں چلی ہے، سارے بیٹے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی نسل جو چلی ہے بیٹیوں سے چلی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضور نے کہا بیٹیوں کو برا بھلا مت کہو، میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ عرب کے لوگ بیٹی پیدا ہونا نفرت سمجھتے تھے، بیٹی کو پیدا ہونا نفرت۔ جی جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی عرب کے لوگ اس بیٹی کو زندہ گڑھے میں دفن کر دیا کرتے تھے، وہ جو ہے داماد برداشت نہیں کرتے تھے۔
ایسا ماحول تھا، بیٹی بڑی ہوں گی، داماد آ جائیں گا، ہم سسر بن جائیں گے، وہ داماد کی ذلت برداشت نہیں کر پاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر وہ قبرستان موجود ہیں جہاں پر عرب کے لوگ اپنی ننھی گڑیا کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ قبرستان ہم دیکھ کر آئے ہیں، بڑی وحشت ہوتی ہے، بڑا ڈر لگتا ہے اس قبرستان کو دیکھ کر۔ سعودی گورنمنٹ نے کئی مرتبہ کرن چلائی وہاں پر کہ اس قبرستان کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ زمین اتنی سخت بن گئی ہے کہ وہ کرین چل نہیں پاتی ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو، دیکھو عرب کے لوگ پہلے ایسے تھے۔ کئی بار کرینیں چلائی، چل نہیں پاتی کرینیں اس زمین پر۔ دکھانا چاہتا ہے کہ جو اس قبرستان کو دیکھیں گا ضرور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گا۔ یہ میرے آقا کی آمد کی برکت ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا ماں ہے پاؤں تلے جنت ہے، بیوی ہے تمہارا جیون ساتھی ہے، بہن ہے تمہاری محبت ہے، بیٹیاں ہیں تم کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ یہ تو حضور نے بتلایا۔ پھر کہا او میرے صحابہ، جس کی 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں، اچھی تعلیم دیں اور بیٹی کے پیدا ہونے پر غمگین نہ ہو، جی اچھی تربیت کریں، وہ جنت میں جائیں گا۔ 3 بہنیں ہیں، باپ مر چکا ہے، آپ بڑے بھائی ہو، بہنوں کی تربیت کر رہے ہو، جی اچھی تعلیم اچھی تربیت، پھر ان کا نکاح کروا دے۔ حضور نے کہا یہ بھائی بھی جنت میں جائیں گا۔ 2 یتیم بچے ہیں، ماں باپ نہیں ہے، ان کی تربیت کرے، ان کی اچھی تعلیم دے، ان کا نکاح کروا دے۔ حضور نے کہا وہ بھی جنت میں جائیں گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہو، اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، نکاح کرے، وہ اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گی۔ آپ نے یوں اشارہ کیا 2 ہاتھ کا، یہ 2 انگلیاں کتنی پاس میں ہیں؟ حضور نے کہا ہم دونوں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ پھر کہا جس کی 2 بیٹیاں ہو، اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، وہ جنت میں میرا ہم نشیں بنے گا۔ جس کی 1 بیٹی ہو، اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، وہ جنت میں جائیں گا۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ کہا گیا ہے جب بیٹیاں گھر میں پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، اس ننھی کمزور جان کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور فرشتے اس پر اپنے گود میں لے کر اس سے کہتے ہیں اے ننھی جان تو کمزور بدن سے پیدا ہوئی ہے، جو بھی تیری کفالت کریں گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگر آپ باپ ہیں آپ بیٹیوں کے کفیل ہیں، اگر آپ باپ ہیں آپ بیٹے کے کفیل ہیں، آپ شوہر ہیں آپ بیوی کے کفیل ہیں۔ حضور نے کہا صدقوں کے اندر سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو کھلائے۔ بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں سے محبت کرو۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہے، بیٹیاں خدا کی نعمت ہے۔ جانتے ہو وہ عرب کا زمانہ بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا تھا۔ دحیہ کلبی اس صحابی رسول بنے ہیں، 60 سال کی عمر میں صحابی رسول بنے ہیں۔ 70 بیٹیوں کو قبیلے کے سردار تھے، دحیہ قلبی قبیلے کے سردار تھے، 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا ہے گڑھے کے اندر۔ دحیہ قلبی روتے حضرت میں نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے، قبیلے کا سردار تھا، جس گھر بچی پیدا ہوتی اپنے ہاتھ سے دفن کیا کرتا تھا۔ حضور نے کہا دحیہ توبہ کر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کریں گے۔ دحیہ قلبی روتے ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، حضرت اللہ کہہ رہے دحیہ اگر سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ سے بچوں کو دفن کرتے تھے۔ تو اس عرب کے معاشرے کے اندر لوگ اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی عرب کا آدمی اپنے گود میں بچہ بچی بٹھاتے نہیں تھے۔ تو حضرت امام حسن حسین کو پیار کر رہے، ایک دیہاتیاں کہا حضرت آپ بچوں سے پیار کر رہے، عرب کے لوگ بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ حضور نے کہا ہاں بچوں سے پیار کر رہا ہوں۔ کہا ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر تمہارے دل سے اللہ نرمی ختم کر دے تو میں کیا کروں؟
ظہر کی نماز کی اذان ہوئی تو نواسی کو یہاں بٹھا، 2 سال کی نواسی یہاں بٹھایا کندھے پر ظہر کی نماز کے لیے جی، اور اللہ اکبر فرض نماز میں نواسی یہاں بیٹھی ہوئی کندھے پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے نواسی کو 2 سال کے کندھے پر بٹھایا، رکوع میں گئے نواسی کو نیچے اتارا، سجدے میں گئے نواسی کو نیچے، پھر کھڑے ہوئے نواسی کو کندھے، 4 رکعت ایسی پڑھائی ہے۔ کس واسطے پڑھائی ہے؟ ارے بھائی اس واسطے پڑھائیے کہ عرب کے لوگوں کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو ختم کرنا تھا، عرب کو دکھانا تھا بیٹیاں اس قدر پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ عرب کے لوگ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ حضور نے 4 رکعت ایسی پڑھائی کہ دکھانا تھا لوگوں کو کہ بیٹیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیکم کہ آپ کے آنے کی برکات سے یہ ننھی معصوم بچیاں جو ہے زمین میں زندہ دفن ہونے سے بچ گئی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخرت کے اندر حشر کے میدان کے اندر جن بچوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، یہ اللہ کے سامنے پوچھیں گی، پوچھو ہمارے ماں باپ سے ان نے ہمیں زندہ دفن کیوں کیا تھا؟ تو ایک صحابی مسلمان ایمان قبول کیا، حضور کے بعد تشریف لائے، بہت رو رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کیوں روتے ہو میرے پیارے؟ کہا حضرت بہت بڑا مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے بہت سخت گناہ ہوا ہے۔ کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا زمین آسمان سے بڑا تجھ سے گناہ ہوا ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے جی حضرت، جو زمین اور آسمان ہے اس سے بڑا میرا گناہ ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا عرش سے بڑا تیرا گناہ ہوا ہے؟ کہا عرش سے بڑا میرا گناہ ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا اللہ کی رحمت سے تیرا بڑا گناہ ہوا ہے؟ کہا حضرت اللہ کے رحمت سے بڑا گناہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن میرا گناہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرتے یا نہیں کرتے۔ حضور نے پوچھا بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا حضرت میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی امید سے تھی، میں نے بیوی سے کہا تھا میں سفر پہ جا رہا ہوں، تجارت کرنے جا رہا ہوں، بزنس اور کاروبار کرنے جا رہا ہوں، دیکھ یاد رکھنا اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ دفن کر دینا، کام ختم کر دینا، بیٹا پیدا ہو جائے ایک اونٹ ذبح کرنا اور لوگوں کی دعوت کر دینا۔ میں سفر پہ گیا، اس زمانے کے سفر بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ 3 سال کے بعد میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد اللہ کے شان میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی دلکش تھی، جاذب نگاہ تھی۔ میرے بیوی نے کیا کیا، میرا شوہر آنے والا ہے اپنے بہن کو دے دیا، یعنی بچی خالہ کے پاس چلی گئی۔ میری بہن بیوہ تھی، میری بہن نے بچی کو لے لیا، لینے کے بعد وہ پرورش کرنے لگی۔ میرا شوہر 3 سال بعد گھر آیا، آنے کے بعد وہ بچی کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھی۔ میرے شوہر کو بچی سے محبت ہو گئی تھی، میں نے کہا تھا میری بہن کی بچی ہیں، وہ بچی میرے ساتھ میں کھیلتی تھی، میں بھی ساتھ میں کھیلتا تھا، اس کو سامان دلاتا، وہ بھی کھاتی تھی، میں بھی کھاتا تھا، یہاں تک کہ بچی 4 سال کی ہو گئی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، بچی اچھے کپڑے پہن کر آئی تھی اور میں سو رہا تھا، میرے قریب آئی اور آنے کے بعد بچی سینے پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس سے محبت کر رہا تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کر رہی تھی، میں بھی اس کے جو ہے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، بچے بھی میرے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پھر آخر میری بیوی نے دیکھا موقع اچھا ہے، میرے میاں کو میری بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، چلو آج میں راز کھول دیتی ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا جانتے ہو جس بچی سے تم محبت کر رہے ہو، جس سے تم پیار کر رہے ہو، جس کو تم باہوں میں بٹھا رہے ہو، وہ میری بہن کی بچی نہیں، یہ اپنی ہی بچی ہے، میں نے تمہارے ڈر کے مارے تم کو بتایا نہیں تھا، آج راز کھل گیا۔ تو
وہ صحابی کہتے حضرت جیسے میری بیوی نے کہا یہ بچی تمہاری ہے، تمہاری اپنی بیٹی ہے جو تم کو ابو ابو کہہ رہی ہے، حضرت میری آنکھ پہ غصہ چڑھ گیا تو میں نے ایک دن بیوی سے کہا ہمیں بازار جانا ہے، پھر وہاں کچھ سامان خریدیں گے، پھر ہم جنگل میں جائیں گے، باپ اور بیٹی کھیلیں گے کھائیں گے۔ تو میرے بیوی نے خوشی خوشی اسے تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، وہ صحابی رو رہے ہیں، زارو قطر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، حضرت بھی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، عمر فاروق بھی رو رہے ہیں، سب جتنے لوگ تھے سب رونے لگ گئے۔ حضرت میرے بیوی نے اچھے کپڑے پہنائی، اچھی ہورنی اس کے سر پر باندھی، جہاں با حضور کے ساتھ کچھ سامان خریدنا، پھر جنگل میں سیر و تفریح کرنا، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو گھماتا پھراتا ہے۔ حضرت میں نے بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم دونوں چلتے رہے۔ میں نے کچھ زمین کھودنے کا سامان لے لیا تاکہ گڈھا کھود دوں، بچی کو دفن کر دوں۔ حضرت ہم دونوں چلتے رہے، جنگل گھنا آ گیا تو میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا، پسینہ آتا تھا، بچی بھاگتے آتی تھی، اپنی آنچل سے میرا پسینہ پوچھتی تھی۔ میرا ابو جان آپ کیوں اتنے تکلیف میں پڑے ہو، آپ کیوں اتنا تکلیف اٹھا رہے ہو، آپ کو کتنا پسینہ آ رہا ہے، آپ کتنا پریشان ہو رہے ہو۔ حضرت مجھے پسینہ آتا تھا، میری ننھی بچی اپنی اوڑھنی سے اپنے معصوم کپڑوں سے میرا پسینہ پوچھتی تھی۔ حضور رو رہے ہیں، رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، آپ کی مبارک داڑھی میں آپ کے آنسو آنے لگ گئے ہیں۔ اور وہ صحابی کہتے حضرت وہ بار بار بچی آتی تھی، میرا پسینہ پوچھتی تھی، میرا ابا حضور بہت تکلیف میں بیٹھے ہو، بہت پریشان ہو رہے ہو، کیوں گڑھا کھودتے ہو۔ ایک وقت آیا کہ اس بچی نے گڑھے کی مٹی نکالنا شروع کر دی۔ جب گڑھا کھود گیا میں نے بچی کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد بچی کو ایک دم گڑھے میں ڈال دیا، مٹی ڈالنا شروع کی۔ بچی نے کہا ابا حضور ایسا مت کیجیے گا، آپ مجھے بالکل ایسا دفن مت کیجیے گا، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں میں جنگل میں زندگی گزار لوں گی لیکن مجھے دفن مت کیجیے گا۔ حضرت ایک نشہ چڑھا ہوا تھا، ایک غصہ چڑھا ہوا تھا، نفرت چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے 4-5 سالہ معصوم بچی کو ان ہاتھوں سے گڑھے میں زندہ دفن کر دیا۔ حضور رو رہے اور پھر کہا وہ میرے پیارے صحابی جو تم نے بچے کو گڑھے میں زندہ دفن کیے تھے، جو چیخ رہی تھی اس کی چیخ کی آواز آج میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ پھر حضور نے کہا جہاں تم پکی توبہ کر لو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، اور جن بچے کو تم نے زندہ دفن کی ہے یہ بچی حشر کے میدان میں تم کو اللہ کے سامنے نہیں پکڑیں گی۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیکم، آپ نے اس رسوم کو ختم کیا اور بتلایا بیٹی ہے یہ خدا کی رحمت ہے، بیٹی ہے تم کو جنت لے جانے والی ہے، بیوی ہے تمہارا جیون ساتھی ہے، ماں ہے اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اور بہن ہے یہ تمہاری محبت کی نشانی ہے۔ تو لوگوں کبھی بیٹیوں کو برا مت سمجھو، یہ معصوم بچیاں کیسے آپ کو بتلاؤں میں، ہر گھر میں معصوم گڑیاں ہیں، ہر گھر میں معصوم بچیاں ہیں، وہ اپنے باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، کتنا محبت کرتی ہیں۔ آپ بیمار ہو جاؤ، اگر آپ کی بچیاں بڑی ہے، کنواری ہے یا شادی شدہ ہے تو زیادہ غمگین آپ کے بچیاں ہوں گے، بچے زیادہ غمگین نہیں ہوں گے۔ جو محبت فطری اللہ نے بچیوں میں رکھی ہے وہ لڑکوں میں نہیں رکھی ہے، جو محبت اللہ نے لڑکیوں میں رکھی ہے وہ لڑکوں میں نہیں رکھی ہے۔ تو بچیوں کو اللہ کی نعمت سمجھو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ فقہا نے لکھا ہے اگر تم گھر میں کوئی کھانے کا سامان لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو، بیٹی کو دو، بیٹی کو، بیٹا نہیں، بیٹی کو دو۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ مصلی پہ بیٹھ کر آپ کے واسطے دعا کریں گے، آپ گھر کے باہر نکلو گے آپ کی ننھی بچیاں آپ کو دروازے پہ چھوڑنے آئیں گے، اللہ حافظ ابا حضور، یقیناً ان کی اللہ حافظ آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ دیکھو حضور پاک علیہ السلام بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ امی جان امی عائشہ فرماتی جب بھی فاطمہ تو زہرا ہمارے گھر آتی حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آؤ میری بیٹی فاطمہ، آؤ میری بیٹی فاطمہ۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور اپنے بیٹے کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور پھر کہتے تھے فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اسے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔
اور جب اللہ کے محبوب ان کے گھر جاتے ہیں فاطمہ الزہرا کے مکان پر، وہ کھڑی ہوتی اور اپنے باپ کے ہاتھ چومتی، اور جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی اپنے باپ حضور کو وہاں بٹھاتی۔ یہ ہے باپ بیٹی میں محبت۔ بیٹیوں سے نفرت مت کرو، بیٹیوں سے نفرت مت کرو۔ بیٹیاں تمہارے گھر آ جائیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کمی پیشی ہر ایک میں ہوتی ہے، غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، نظر انداز کرنے والے بنو۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، نواسوں سے محبت کرو، پوتوں سے محبت کرو۔ جہاں ہم پوتوں سے محبت کرتے ہیں، پوتیوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہم اپنی بیٹی کی اولاد سے محبت کریں، نواسوں سے محبت کریں، نواسیوں سے محبت کرے، پوتا پوتی نواسا نواز سب میں انصاف برابر کرے۔ یہ جمعہ کا پیغام تھا کہ اپنی بیٹی سے محبت کرو۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب